السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسے کہ ابھی 13 تاریخ گزری ہے، مناظرہ تھا اس دن صوفی کلیم حنفی اور حسن اللہ یاری کے درمیان، لیکن کس طریقے سے حسن اللہ یاری نے مکاری دکھائی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد وہ کس طریقے کی ویڈیو ڈال رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تھمبنیل کیسا ڈال رہا ہے جیسے اس نے فتح کر لیا ہو اور صوفی کلیم حنفی کو ہرا دیا ہو۔ حضرات محترم، اب یہاں پہ جو میں بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مناظرہ ہوتا تو کیا صوفی کلیم حنفی ہار جاتے اور یہ شیعہ نلہ یاری جیت جاتا؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیونکہ مناظرہ یہاں کس بات پر ہو رہا ہے آپ وہ دیکھیے۔ مناظرہ یہاں پر ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پر، مناظرہ یہاں ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان پر۔ تب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ مناظرہ ہوتا تو کیا یہ نلہ یاری ہے کیا وہ جیت جاتا؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کس کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، کس کو وہ کافر کہہ رہا ہے آپ سمجھیے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو، کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ کے بعد خلیفہ بلا فصل جو بنے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق ہے، کہ جن کی بیعت تمام صحابہ نے کی ہے، تمام صحابہ نے ان کو اپنا امام مانا ہے۔ حضرت علی بھی ان میں شامل ہے، حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو میری ویڈیو کے اندر آ کر یا اور دوسرے جو ویڈیوز ڈال رہے ہیں اس طریقے کی، ان کی ویڈیو میں جا کر یہ جو رافضی بھونک رہے ہیں، تو ان سے میرا سوال ہے کہ تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ کافر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کافر ہے؟ کہ اس بات کو ثابت کر سکتے ہو؟ ہرگز ایسا ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ جن کی شان کے اندر قرآن کی آیت اتری ہو ان کے بارے میں یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ کافر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ نے دنیا میں فرمایا اے ابو بکر تم جنتی ہو؟ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا عمر تم جنتی ہو، حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا عثمان تم جنتی ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، جو لوگ ان لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہو وہ کیسے صحیح ثابت ہو سکتا ہے، اور کیسے وہ ان کا کفر معاذ اللہ ثابت کر سکتا ہے؟ اب یہ کنجر بھونک رہا ہے معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے کفر کے اوپر۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ کی حیات کے اندر بھی نماز پڑھائی ہے، اور تمام صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور ان تمام صحابہ کے اندر حضرت علی بھی ہیں۔ حضرت علی نے خود حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ معاذ اللہ کیا حضرت علی کسی کافر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا حضرت علی کسی کافر کی خلافت کو قبول کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی خلافت کو قبول کر سکتے تھے معاذ اللہ اگر وہ کافر ہوتے، اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو حضرات محترم آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو مناظرہ ہو رہا ہے وہ ایک طریقے سے لغو ہی ہے۔ لغو کس بنیاد پر ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کا اس بات پر اجماع ہے، پوری دنیا کا، ان کھٹملوں کو چھوڑ کر، یہ جو شیعہ رافضی ان لوگوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پوری دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے۔ اس بات پر پوری دنیا کا اس بات پر اجماع ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، اس کو کافر ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور یہ بے شرم نلہ یاری جب اس کے سامنے صوفی کلیم حنفی آئے تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ یہ صرف بے شرمی کی ہنسی ہنس رہا تھا، جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوست یاروں کے اندر اگر کسی کا مذاق بنایا جاتا ہے تو وہ اوپری دل سے ہنستا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی، غائب ہو گئی تھی، اور سوال کر رہا ہے کہ اب تک آپ کہاں تھے، نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہا ہے، جو مین بات تھی مناظرے کی وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو حضرات محترم یہ جو چیختا پھر رہا ہے بے وقوف کہیں کا، اور جو اس کے ماننے والے ہیں چاہے وہ نیم رافضی ہو یا مکمل رافضی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اس کے سپورٹ میں اترے ہوئے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر کسی عام انسان کو، عام مسلمان کو کافر کہہ دیا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا اگر اس نے کفر نہیں کیا ہے تو۔ اور یہ کس شخص کو کافر کہہ رہا ہے؟ افضل الخلق بعد الرسول کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ کہ یہ کافر ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ اس کے سپورٹ میں اترے ہوئے ہیں، میں نیم رافضیوں کی بات کر رہا ہوں، تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے، کنجرو کلمہ پڑھو،
اور حق کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، ان جاہلوں ان ظالموں کی طرف ہرگز نہ جاؤ۔